گا اور پھر ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بھی نہیں ہے۔ آخری بات غور سے سن لیں، اس ملک میں اسلام کے نعرے بہت لگائے جاتے ہیں۔ اسلام کے نعرے لگانا، دوسروں کو کافر بنانا، کمزوروں کو قتل کرنا، فتوی بازی کرنا، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام امن کا دین، اعتدال کا دین، محبت کا دین، رواداری کا دین، برداشت کا دین، انسانی حقوق کا دین، محبت کا دین، بردرہڈ کا دین ہے اسلام۔ آئیے اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، تاجدار کائنات کی سیرت سے سیکھیے۔ چند ریفرنسز بڑے غور سے سنیے۔ جب پہلی وحی اتری آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحیح بخاری میں ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ ہے میرا مصطفی انقلاب سیرت مصطفیٰ کا، اور وہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی پر ایک ڈیکلیریشن دیا اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے خصائص بیان کیے، حضور کی سنت کے۔ اس میں نمایاں ایٹریبیوٹس، حضور کے اخلاق کو بیان کر کے فرمایا، آقا آپ قرابرداروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ آپ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ آپ محروم اور بے سہارا لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ آپ بڑی سخاوت کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ آپ دکھی اور پریشان حال انسانیت کی مدد کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ یہ پہلی سٹیٹمنٹ تھی خدیجہ الکبریٰ کی جو آقا علیہ السلام کی سیرت کا نقشہ بیان کیا۔ لوگوں، اگر ہم اپنے طرز عمل کو اسلامی اور اپنے معاشرے کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مصطفیٰ کی طرح اپنے معاشرے کو ڈالنا ہوگا، ان اقدار کو پیدا کرنا ہوگا۔ دوسرا موقع سنیے، نبوت کے 6 سال 615 عیسوی میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ بھیجا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب وفد کے قائد بن کے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی کے سامنے ڈائلاگ ہوا۔ اس نے پوچھا صحابہ کرام سے اور جعفر بن ابی طالب سے، بتاؤ محمد مصطفیٰ جس کا تم رسول مانتے ہو، رسول اللہ، اس کی تعلیم کیا ہے؟ مین فیچرز کیا ہیں اسلام کی تعلیم کے جو رسول پاک نے دیے؟ اب سنیے، حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں، ہم ایک غیر مہذب قوم تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بیائی اور غیر اخلاقی کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، قرابتداروں اور ہمسایوں اور کمزوروں کے حقوق کھا جاتے تھے، ہمارے معاشرے کا طاقتور غریب پر ظلم کرتا تھا، ہم اتنے غیر مہذب تھے۔ اللہ نے رسول بھیجا، محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہم بدل گئے، اور جو اسلام انہوں نے ہمیں سکھایا اس میں یہ پہلا حکم تھا کہ سچ بولو، ٹروتھ، امانتوں کو ادا کرو، کوئی خیانت نہ کرو، قرابت داروں کے جائز حق ادا کرو۔ انہوں نے فرمایا پڑوسیوں کے حق ادا کرو، فرمایا خون ریزی کو بند کرو، جرائم کا خاتمہ کرو، اخلاقی بے حیائی کا خاتمہ کرو، فرمایا غلط بیانی اور جھوٹ مت بولو، یتیموں بے سہارا لوگوں کے مالی حقوق کی تحفظ کرو، اور فرمایا عورتوں کی حفظ کے عزت کے محافظ بن جاؤ، عورتوں کو معاشرے میں بلند عزت والا مقام عطا کرو۔ ہمیں یہ تعلیم دی محمد مصطفیٰ میں، ہم بربریت سے نکل آئے اور ہمیں انسانی اقدار کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے مالا مال کر دیا۔ جس معاشرے میں یہ ہیومنسٹک ویلیوز ہوں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ قرار دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے 621 عیسوی میں جب ایک وفد تیار کیا مدینہ بھیجنے کے لیے، جو یثرب سے آئے تھے، بیعت عقبہ اولا، ان سے بیعت لی۔ یہ پہلا نمائندہ گروہ تھا، جماعت، جن کو مدینے میں انقلاب کے لیے حضور نے تیار کیا، ان سے بیعت لی، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر مصطفیٰ مینا کے مقام پر، عقبہ کے مقام پر بیعت لے رہے تھے، اور بیعت تھی توحید اور نفی شرک کی۔ اور دوسرا وعدہ لیا چوری نہ کرنا، وعدہ لیا میرے آقا نے بدکاری نہ کرنا، نومولود بچیوں کو دفن نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، کسی پر جھوٹا بہتان نہ لگانا، کسی پر غیبت اور چغلخوری نہ کرنا، ہمیشہ سچائی اور انصاف کا ساتھ دینا۔ آقا علیہ السلام کا اسلام اخلاق ہے، موریلٹی، انسانیت ہے، ہیومنزم، شرافت ہے، جینٹلنس، نیکی ہے، پائٹی، سچائی ہے، ٹروتھ، انصاف ہے، جسٹس، مرسی اور کائنڈنس ہے، رحم
اور پیس اور امن ہے. یہ خوبیاں تاجدار کائنات نے ان کا نام اسلام رکھا اور ان پر آقا نے اپنے معاشرے کو استوار کیا. میں آپ کو حضور کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، کیا یہ قدریں ہمارے معاشرے میں ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے معاشرے کو اسلامی کہتے ہیں؟ نہ ہم جمہوری رہے، نہ اسلامی رہے، نہ انسانی رہے. کس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا؟ اس بدبخت نظام نے اس ملک میں بھلائی کا راستہ نہیں کھولا. اور آخری بات، خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ سے میرے آقا نے خطاب کیا. اسلامک آرڈر دیا، انٹرنیشنل آرڈر. اس میں فرمایا تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت، اس کا نام اسلام ہے، بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. اور فرمایا حضور نے، لوگوں تمہاری جان مال اور عزت و آبرو کی حرمت شہر مکہ کی حرمت کے برابر ہے. یہ اسلام ہے. یہاں قتل و غارت گری کا معاشرہ، دہشت گردی کا معاشرہ، انتہا پسندی کا معاشرہ، سوئسائڈ بامبنگ کا معاشرہ، اس کو ہم اسلام کا نام دے دیں؟ یہ کفر سے بھی بدتر اخلاق ہیں ہمارے. حضور نے فرمایا جان مال عزت و آبرو مسلم اور غیر مسلم سب کا کعبۃ اللہ کے شہر کی طرح پاک ہے. پھر فرمایا اکویلٹی آف مین کائنڈ، سرخ و سفید سب انسان برابر ہیں. پھر فرمایا خواتین کے حقوق مردوں کے برابر ہیں. نو سیکسول ڈسکریمنیشن، نو سیکس ڈسکریمنیشن. پھر فرمایا خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنا، 3 بار کہا. خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خواتین کو عزت دینا. اور ایک اور مقام پھر فرمایا جو خواتین کو عزت نہیں دیتا وہ کمینہ ہے معاشرے کا. یہ اسلام کا آرڈر تھا. پھر فرمایا کمزوروں، محروموں، محنت کشوں کو معاشرے میں عزت کا مقام دینا، والدین، بھائیوں، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا، مالی استحصال کا خاتمہ کرنا، امانت کا معاشرہ قائم کرنا، ہر قسم کی خیانت اور کرپشن کو ختم کرنا. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے مین پوائنٹس تھے. ان پر تاجدار کائنات نے اسلامی معاشرے کو قائم کیا تھا. اور آخری بات اس ضمن میں پھر میں اپنا پلان دے رہا ہوں اینڈ کرتے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. حضور نے مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ بنائی، کانسٹیٹیوشن لکھا. اس میں غیر مسلم اقلیتیں جو یہود تھے اس وقت، ان تمام غیر مسلم اقلیتوں کو یہود کو فرمایا ان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین، کہ یہ نان مسلم سٹیزنز ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آج سے ایک امت، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک قوم اور ایک نیشن تصور ہوں گے. حضور نے مسلمانوں اور نان مسلم مائنورٹیز کو ایک نیشن بنا دیا اور فرمایا للجہود دینہم وللمسلمین دینہم. یہود اور نان مسلم اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے. ریلیجس فریڈم عطا کی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کا شہر یہ پیس اور سیکیورٹی کا کنٹری ہوگا. دیر ول بی نو کلنگ، نو ملیٹنسی، نو سوئسائڈ بمبنگ، نو ٹیررزم. کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا. یہ امن اور حفاظت کا ملک ہوگا. اگر ہمارا ملک امن اور حفاظت کا نہیں، اس میں عزت اور جان و مال محفوظ نہیں، سب کو برابری کے حقوق نہیں، طاقتور کمزور کو چھین نہیں سکتا اور ہر ایک کو آزادی سے اپنی رائے دینے کا حق ہے، تو پھر ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہے. اور اگر یہ حقوق میسر نہیں تو پھر ہم نہ جمہوری ہیں، نہ اسلامی ہیں، نہ انسانی ہیں. اب کیسے ہوگا؟ میں اینڈ کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے میری آخری بات سن لیجئے.